محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر ہے 462 میں گفتگو کہ اذا اختار المالک بدل طعامہ للمضطر بعوض فہنا صور۔ نفقہ کی جو ہے وہ آخری مورد ہے کہ ایک ایسے بندے کا خرچہ اٹھانا بھی واجب ہو جاتا ہے کہ جو انسان کے رشتہ داروں میں سے نہیں ہے اور انسان اس کا مالک بھی نہیں ہے، بلکہ وہ بندہ مجبور ہے۔ اور اضطرار سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اضطرار سے یہ مراد ہے کہ وہ مرنے کے کیا ہے قریب ہے، یعنی اگر یہ اس کو کھانا نہیں کھلائے گا تو وہ کیا ہے مر جائے گا۔ تو یہاں پہ جو بندہ کھانا کھلائے گا اسے مالک کہتے ہیں کہ اس کے پاس پیسہ ہے، کھانا ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مضطر کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ سید سیستانی دامت ذیل العالی نے یہ فرمایا کہ فری میں اسے کھلانا کیا واجب نہیں ہے، فری میں، بلکہ یہ جو اسے دے گا اس کے بدلے میں پیسہ لے سکتا ہے، یعنی فقہی طور پہ یہ حکم ہے، اخلاقی طور پہ نہیں ہے۔ فقہی طور پہ پیسہ لینا اس کے لیے جائز ہے، اپنی شریعت نے کیا ہے اس کو حق کیا ہے یہ جائز قرار دیا، اس کے لیے اس کا حق ہے، یہ اپنا پیسہ ہے، اپنی چیز ہے، یہ بغیر کیا پیسے کے نہ دے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ مختلف صورتیں ہیں کہ کیا وہ جو بندہ مجبور ہے وہ اس کا پیسہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، کیا صورتحال ہے، اس کو کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو عنوان مسئلہ یہی ہے کہ مالک نے اختیار کیا کہ وہ مضطر کو طعام دے گا، کھانا دے گا، لیکن بے عوض، اس کے بدلے میں کوئی عوض بھی لے گا، تو فہنا صورن، تو یہاں پہ چند ایک صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ ان لا یقدر العوض بمقدار معین، کہ عوض کی جو ہے وہ مقدار معین نہیں کی جاتی۔ لا یقدر یعنی مقدر نہیں کیا جاتا، معین نہیں کیا جاتا عوض کو، بے عوض معین، کوئی معین عوض۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اس کے بدلے میں کچھ لوں گا، فری میں نہیں دے رہا، لیکن کتنا لوں گا وہ معین نہیں کرتے، تو پھر آپ کتنا دینا پڑے گا۔ وہیں نذن یثبت له یعنی للمالک، اس صورت میں مالک کے لیے مضطر کے ذمہ پہ کتنا ثابت ہوگا؟ یثبت له علی المضطر مثل ما بذله ان کان مثلیا وقیمته ان کان قیمیا، جو اس نے دیا ہے اگر وہ چیز مثلی ہے، یعنی اس جیسی چیزیں بازار میں مل جاتی ہیں، پھر تو اس جیسی چیز وہ کیا لا کے دے گا، یعنی اگر اس نے 1 کلو فرض کریں اس سے فروٹ دیا تو 1 کلو فروٹ جیسا مل جاتا ہے تو وہ دے گا۔ اور اگر وہ چیز قیمی ہے، یعنی اس جیسی چیز نہیں ملتی، فرض کریں کہ اس نے اسے کھانے کے لیے جو ہے وہ ایک جانور دیا، ٹھیک ہے، اب جانور ایک جیسے نہیں ملتے، تو اگر وہ قیمی ہے تو پھر اس کی کیا دے گا؟ وہ قیمت اور پیسہ دے گا۔ یعنی قیمی اور مثلی کیا مطلب ہے کہ جو مارکیٹ میں ہے اس کا پیسہ اور جو اس کا ریٹ چل رہا ہے۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے کہ ان یکون المضطر مریضا غیر قادر علی المساومۃ مع المالک، کہ جو مضطر ہے وہ مریض ہے اور قدرت نہیں رکھتا مساومہ کے اوپر۔ مساومہ کیا ہوتا ہے؟ باؤ تو کرنا، یعنی خرید و فروخت کا معاملہ کرنا، ٹھیک ہے، خرید و فروخت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ مساومہ کہتے ہیں، باب مفعلہ سے ایک دوسرے سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا۔ تو جو بندہ مریض مجبور ہے کھانے پینے کے اوپر، وہ مریض ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں مریض ہے، وہ بول ہی نہیں پا رہا، تو اب وہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ باقاعدہ کیا ہے اس کے ساتھ طے کرے کہ تم کیا کتنا پیسہ لوگے اور کتنا نہیں لوگے۔ غیر قادر علی المساومۃ مع المالک، مالک کے ساتھ وہ مساومہ کرنے کے اوپر، بہت اور خرید و فروخت کا معاملہ کرنے کے اوپر قادر نہیں رکھتا۔ کس کے یعنی کس کے ضمن میں معاملہ کرنا؟ بشان عوض طعام، وہ جو طعام کھانا دے گا اس کے بدلے میں اس کی حیثیت کے مطابق، اور اس کی کتنی حیثیت بنتی ہے، کیا ویلیو بنتی ہے، یہ کھانا کتنے کا بننا چاہیے، یہ سارا جو ہے وہ جو مضطر ہے وہ بیچارہ بیمار ہے، کچھ بول بھی نہیں پا رہا، تو اب کیا کریں گے؟ اچھا، اب یہ جو بندہ ہے مالک یہ کہتا ہے جی میں تو اس کو یہ چیزیں دوں گا لیکن میں پیسہ لوں گا، ٹھیک ہے، یہ اگر کھانے پینے کی کوئی دوائی ہے، دوائی بھی دوں گا تو پیسہ لوں گا اس کا، اگر یہ نہیں دیتا تو وہ مرنے والا ہے، اور باقاعدہ اس سے ڈیل ہو ہی نہیں سکتی کہ کتنے پیسے کی آپ دوائی دو گے۔ اور ادھر سے جو اس کا کوئی ولی ہو، اگر اس کا کوئی والد ہے یا اس کا جو بیٹا ہے جو میراث کے مطابق ولی ہوتے ہیں، ان سے بھی کیا رابطہ کرنا ممکن نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے جی، یا اس کا کوئی وکیل ہو، فرض کریں اس نے کسی کو وکیل بنایا ہوا ہو، اس سے رابطہ کرنا بھی کیا ممکن نہیں ہے۔ وَلَمْ يُمْكِنُ الْمَالِكَ الاتصال بولیہ او وکیلہ لہذا الغرض، اور مالک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اتصال کرے، رابطہ کرے اس کے ولی کے ساتھ یا اس کے وکیل کے ساتھ، لہذا الغرض اسی مقصد خاطر۔ لہذا الغرض کا مطلب یعنی مساومہ،
پیسے طے کرنے کی خاطر کہ کتنا عوض میں لوں گا، اور اب تو بھی ممکن نہیں ہے۔ وہیں نظن یلزم المالکہ، تو یہاں پہ پھر مالک کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ بذل طعام لہو، کہ وہ اس کے لیے کیا ہے کھانا دے دے، بذل کرے۔ رابطہ نہیں ممکن ہو رہا تو دوائی دے دے، کھانا دے دے، جو بھی چیز اسے چاہیے وہ دے دے۔ بل یلزمہ ان یؤکلہ، بلکہ اس کے اوپر یہ بھی واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے کہ ان یؤکلہ، کہ وہ اسے کھلائے۔ اذا لم یکن متمکنا من الاکل بنفسہ، کہ اگر وہ خود کھانے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، وہ مریض ہے خود نہیں کھا سکتا، تو اس کے اوپر واجب ہے اس کو کھلائے۔ ولا یستحق علیہ، اب یہ جو ہے وہ بغیر عوض کے تو نہیں دینا چاہتا، اب عوض کتنا لے گا وہ تو طے نہیں ہو سکا۔ کہتے ہیں کہ لا یستحق علیہ سوى المثل او القیمت، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اسے مثل اور قیمت ہی ملے گی جیسے کہ پہلی صورت میں تھی، یعنی مارکیٹ میں اس جیسی چیز ہے تو بعد میں اس کو لا کے دے گا جب صحت مند ہو جائے گا، اگر اس جیسی چیز نہیں ملتی تو پھر اس کی جو بھی قیمت چل رہی ہے وہ کیا اسے دے گا۔ تو یہ اس کا حکم بھی کیا ہے پہلی صورت والا ہو جائے گا۔ تیسری صورت کہ ان یکون المصر قادرا علی المساومۃ مع المالک فی مقدار العوض او امکن الاتصال بوکیلہ او ولیہ، کہ جو مصر بندہ ہے وہ قادر ہے، وہ مساومت مع المالک، مالک کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتا ہے عوض کی مقدار میں، یا اگر وہ خود معاملہ نہیں کر سکتا تو اس کے لیے ممکن ہے اس کے وکیل سے یا اس کے ولی سے کیا رابطہ کر لے۔ تو اب اس کے مزید کیا آگے حالات بن رہے ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ چلیں یہ معاملہ کریں گے، اس کے ساتھ کرتا ہے یا اس کے ولی کے ساتھ کرتا ہے، تو ان یتفق الطرفان علی مقدار العوض، کہ دونوں جو پارٹیاں ہیں مالک اور جو مجبور بندہ ہے مصر، ان کا اتفاق ہو جاتا ہے عوض کی مقدار کے اوپر کہ ہم جی اتنا پیسہ دیں گے، اتفاق کر لیا۔ فیتعین، پھر تو کیا واضح ہے کہ وہی معین ہو جائے گا، سواء کان مساویا لثمن المثل، اب وہ جو ریٹ انہوں نے طے کیا چاہے وہ ثمن مثل یعنی جو مارکیٹ میں اس کا ریٹ چل رہا ہے اس کی ثمن مثل کے وہ برابر ہو یا اس سے اقل ہو یا اس سے کیا ہے زیادہ ہو، تو وہ خرید و فروخت میں یہی قانون چلتا ہے کہ انسان اپنی چیز جتنے بھی ریٹ پہ چاہے بیچنا چاہے، تھوڑے پہ بیچنا چاہے، مہنگا بیچنا چاہے، ایک جو قلم ہے اس کو لاکھوں میں بیچ سکتے ہیں، اس کو اختیار دیا شریعت نے۔ اچھا، دوسری صورت کیا ہے کہ ان یطلب المالک لطعامہ ثمر المثل او اکثر منہ بمقدار لا يعد مجفا، کہ مالک نے جو ہے وہ اپنے کھانے کے لیے جو ہے وہ ثمن مثل مانگی ہے، ثمن مثل یعنی جو مارکیٹ میں اس کا ریٹ چل رہا ہے وہی اس کو مانگی، او اکثر منہ بمقدار، یا اس سے زیادہ مانگی ہے لیکن بمقدار لا يعد مجفا، اتنی مقدار مانگی ہے کہ جو مجحف شمار نہیں ہوتی۔ مجحف کیا مطلب؟ ظلم، زیادتی، یعنی کوئی ناجائز اس نے مطالبہ نہیں کیا کہ وہ کہے کہ یہ تو جو ہے وہ تم بہت ہی ناجائز مطالبہ کر رہے ہو، 100 روپے والی چیز 1000 روپے میں دے رہے ہو، ایسا بھی اس نے نہیں کیا۔ 100 روپے کو اس نے فرض کریں 150 200 مانگ لیا، ٹھیک ہے، مجحف اس نے قیمت نہیں مانگی کہ جسے ظلم اور زیادتی کہا جاتا ہے۔ اب وہیں نظر یاجب علی المصر او ولیہ او وکیل القول، تو یہاں پہ پھر جو مجبور بندہ ہے مصر یا اس کا جو ولی ہے یا اس کا وکیل ہے، اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس قیمت کو قبول کرے اور وہ چیز خرید کے کھائے، اگر وہ نہیں کھائے گا تو خود کچھ ہی ہوگی، حرام ہے اس کے اوپر۔ ولیکن اذا لم یقبلوا، لیکن صورتحال یوں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس ریٹ پہ آپ سے چیز نہیں کھائیں گے، مرتے ہیں تو مر جائیں، تو پھر کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ واجب علی المالک بذل للمصر، تو یہاں پہ پھر مالک کے اوپر واجب ہو جائے گا کہ وہ چیز ان کو دے دے، اسے پتہ ہے کہ یہ پیسہ تو نہیں دینا چاہتے، نہ اس کا برابر پیسہ دینا چاہتے ہیں نہ زیادہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ تو مرنا جا رہے ہیں، لیکن اگر میں فری میں دوں تو پھر کھا لیں گے، تو یہاں پہ پھر مالک کے اوپر واجب ہے کہ وہ اسے دے اور ان کی جان بچائے۔ لیکن ان کے لیے کیا حکم ہے کہ وَيَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِيهِ حِينَئِذٍ، اس بندے کے لیے جو ہے وہ اس میں تصرف کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ یہ حرمت کیا ہے؟ حرمت تکلیفی ہے، ٹھیک ہے، تو حرمت تکلیفی کس بندے کے اوپر ہوتی ہے؟ جو قاصر نہ ہو۔ قاصر کسے کہتے ہیں؟ نابالغ، مجنون، تو نابالغ اور مجنون کے اوپر تو تکلیفی کوئی واجب حرام نہیں ہوتا نا، تو لہٰذا وہ جو مضطر ہے اس کے لیے حرام ہے تصرف، یعنی یحرم تصرف المضطر فیہ، یعنی فی ھذا الشیء فی الطعام، اس طعام میں تصرف کرنا اس کے لیے حرام ہوگا۔ کب؟ ما لم یکن قاصرا، کہ اگر وہ قاصر نہ ہوا، قاصر ہوا تو پھر تو حرام کی بات ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، ولا یضمن للمالک، اور اس کے اوپر ضمانت کتنی آئے گی؟ چاہے قاصر بھی ہو، کیونکہ قاصر کے اوپر بھی ضمانت تو آتی ہے نا، کوئی بچہ اگر کسی کی چیز کھا لے، توڑ کے لے لے، تو اس کے ولی کے اوپر یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ اس کا عوض دے۔ کہتے ہیں کہ ولا یضمن للمالک الا بدلہ من المثل والقیمت، اور وہ مالک کے لیے ضامن نہیں ہوں گے سوائے اس کے بدل کے۔ کون سا بدل؟ جو اس کی مثل اور قیمت کا بنتا ہے، چیز مثلی ہے تو مثلی، چیز قیمی ہے تو قیمی دیں گے۔ اچھا، یہ دوسری صورت ہوگی۔ تیسری صورت
ان یطلب المالک لطعامہ ثمنا مجحفا، کہ مالک نے جو ہے وہ اپنے کھانے کے لیے ایسا ریٹ مانگا ہے کہ جو مجحف ہے، جو زیادتی والا کیا ریٹ ہے، ظلم شمار ہوتا ہے۔ فحینئذ ان امکن المصر اجبارہ علی القبول بما لا یکون کذالک، تو اس صورت میں اگر جو مضطر بندہ مجبور ہے، مجبور سے مراد کیا ہے، وہ مرنے والا مجبور، اگر اس کے لیے ممکن ہے کہ اس کو مجبور کرے کہ وہ جو ہے وہ قبول کرے بما لا یکون کذالک، ایسا ریٹ کہ جو مجف نہ ہو اس کو قبول کرے۔ کیسے مجبور کرنا ممکن ہو؟ ولو بتوسل الی الحاکم شرعی، اگرچہ اس سے جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے کس کی طرف، حاکم شرعی کی طرف، تو فلہ ذالک، تو پھر تو مضطر کو اختیار ملتا ہے کہ آپ جو ہے وہ حاکم شرعی سے رجوع کریں، یا جو ہے وہ کسی طریقے سے اسے مجبور کریں کہ وہ ریٹ کیا کرے، کم کرے۔ وَإِلَّا کیا مطلب، اگر اس کے لیے یہ آپشن بھی نہیں ہے، یعنی وہ حاکم شرع کے پاس جائے یا جدھر جائے اس نے کیا ریٹ کم نہیں کرنا، تو پھر لازم ہوا القبول بما یطلب بلغ ما بلغ، تو پھر اس کے اوپر واجب ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ قبول کرے، یہ چیز لے لے چاہے اس کا ریٹ جتنا بھی پہنچتا ہے۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کہ میں یہ چیز لیتا نہیں ہوں، مرنا ہے تو مر جاؤں گا، ٹھیک ہے نہیں لوں گا، نہیں، اس کے لیے واجب ہے کہ اس کو قبول کرنا، بما یطلب، جو بھی وہ مانگ رہا ہے، بلغ ما بلغ، جتنا بھی اس کا ریٹ پہنچ جائے۔ اب اس نے قبول تو کر لیا، کہہ رہے کہ ریٹ تو بہت زیادہ ہے، میں تو ادا نہیں کر سکتا یا ادا کر سکتا ہوں۔ فَإِنْ كَانَ مُتَمَكِّنًا مِنْ أَدَاءِ، اگر تو وہ قادر ہو گیا اس کا ریٹ ادا کرنے کے اوپر، تو واجب علی الادا، تو اس کے اوپر واجب ہوگا اس کو ادا کرنا، اذا طالبوا به، کہ جب وہ مالک اس سے کیا کرے گا، مطالبہ کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ عَاجِزًا، اور اگر یہ قادر نہ ہوا، عاجز ہے، ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو یکون فی ذمتہ، تو اب یہ جو ریٹ ہے وہ اس کے ذمہ پہ چلے جائے گا، قرضہ یعنی بن جائے گا، اور یتبع تمکن ہو، اور یہ تابع ہو جائے گا کس کے، اس کی قدرت کے تابع ہو جائے گا، جس دن اس کے پاس ممکن ہوگا اتنا ریٹ ادا کرنا وہ کیا ادا کرے گا، باقی جو ممکن نہیں ہوگا وہ اس کی گردن پہ کھڑا رہے گا۔ اچھا، یہ صورتیں ساری مکمل ہوگی۔ اب اور مزید فقہی احکام۔ اذا امتنع المالک من بدل طعامہ ولو بعوض، اگر جو ہے وہ مالک انکار کر دے کہ میں تمہیں کھانا نہیں دوں گا، یہ دوائی نہیں دوں گا، ولو بعوض، چاہے تم جتنا بھی مجھے پیسہ دو میں نے تمہیں نہیں دینا، مرتے ہو تو مر جاؤ، تو کہتے ہیں کہ جاز للمضطر اجبار علیہ، تو اب یہاں پہ مضطر کے پاس جو ہے وہ اختیار ہو گیا کہ وہ اپنی کیا ہے جی غنڈہ گردی کو استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو مضطر ہے، جو مرنے والا، اس کے لیے جائز ہے کہ اجبار علیہ، کہ اسے مجبور کرے، علیہ کس کے اوپر، بدل کے اوپر، کہ وہ عطا کرے، وَأَخْذُهُ، یعنی جاز للمضطر اجبارہ وَأَخْذُهُ مِنْهُ قَهْرًا، یا وَأَخْذُهُ مِنْهُ قَهْرًا، اس کے لیے جائز ہے کہ اس سے کیا ہے یہ چیز زبردستی کیا ہے چھین لے لے۔ وَتَجِبُ مُسَاعَدَتُهُ فِي ذَلِكَ، اور واجب ہے کہ مساعدتہ فی ذالک، یہ جو مجبور بندہ ہے اس کی مدد بھی کی جائے اس کام میں، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں یہ بیچارہ، ہم کہیں گے بھی یہ تو مرنے والا ہے، فقیر نے کیا کہہ دیا کہ چھین لے اس سے، کہ یہ مرنے والا ہے، یہ کیا لڑے گا، کہاں سے چھینے گا، تو کہتے ہیں کہ اس کی پھر مدد کرنا کیا واجب ہے اس کام میں، ٹھیک ہے۔ ساتھ ایک دو بندے ہیں، ان کے پاس بھی کھانا نہیں ہے، اور یہ ان کا ساتھی مرنے والا ہے، اگلا بندہ کھانا دینے کو تیار نہیں ہے، یا کوئی دوائی کی ضرورت ہے وہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو اب ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ فی ذالک، اس کام میں اس کی کیا کریں، مدد کریں، چھیننے میں اور اس کو مجبور کرنے میں۔ اذا لم یکن متمکنا، کہ جب وہ مضطر جو ہے وہ قادر نہ ہو کہ من اجبار ہی بمفرد ہی، کہ یہ مجبور کرے ہی، یعنی اس مالک کو مجبور کرے بمفرد ہی، اکیلا، یعنی خود مفرد اور اکیلا رہ کے اسے مجبور نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی جو ہے وہ مدد کرنا بھی دوسروں کے اوپر کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ اگر دوسروں کے پاس کھانا ہو تو پھر تو کھانا دینا واجب ہوگا نا، اگر ان کے پاس بھی کھانا نہیں ہے اور وہ مرنے والے نہیں ہے تو پھر وہ اس کی کیا کریں گے، مدد کریں گے۔ اذا کان المالک وغیرہ مضطرین، اگر مالک اور جو دوسرا بندہ ہے دونوں، دوسرے سے کیا مراد ہے، یعنی اس کے پاس کھانا نہیں ہے، دونوں کیا ہیں جی مضطر ہیں، الی اکل ذالک الطعام، کہ دونوں کو جو ہے یہ پانی پینا ہے یا کھانا کھانا ہے یا یہ دوائی لینی ہے، لانقاذ نفسہما من الہلاک، تبھی وہ اپنے آپ کو کیا ہے موت سے بچا سکیں گے، یا ما یدانی ہے، یا جو چیز موت سے قریب انہیں کر دیتی ہے، وہ جو خطرناک بیماری ہے اس سے بچا سکیں گے۔ تو اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اب مالک کیا کرے، کیا ایثار و قربانی کرے، خود مر جائے اور اس کو بچا لے، یا کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ لم یجب علی المالک، مالک کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ایثار الغیر علی نفسہ، کہ وہ دوسرے کو اپنے اوپر کیا کرے جی ایثار کر دے، نہیں، ایثار الغیر علی نفسہ، اپنے اوپر ایثار کر دیں، اسے قربان کر دے، نہیں، خود کو قربان کر دیں۔ ایثار الغیر علی نفسہ، یعنی اپنے نقصان میں دوسرے کے ساتھ ایثار کرے، یعنی خود کو کیا ہے قربان کر دے۔ کیسے قربان کرے؟ کہ بے تقدیم طعام الیہ، کہ اپنا کھانا جو ہے وہ الیہ ہے،
اس کو کیا ہے دے دے اور خود کیا ہے مر جائے یا وہ بڑی بیماری کا شکار ہو جائے جو موت کے قریب کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ واجب نہیں ہے اس کے لیے ایسا کرنا، ایثار کرنا واجب نہیں ہے۔ ولیکن حل یجوز له ذلک ام لا، لیکن اگر وہ ایسا کرے تو کیا یہ خودکشی کہلائے گا یا خودکشی نہیں کہلائے گا؟ کیا یہ اس کے لیے جائز ہوگا یا جائز نہیں ہوگا؟ صحیح ثانی فرماتے ہیں کہ اس میں کیا اشکال ہے، اور صحیح نظریہ یہ ہے کہ جوازہ فی بعض الموارد، کہ بعض موارد میں ایسا کرنا کیا ہوگا جائز ہوگا، قاعدہ کلی نہیں دیا، بعض موارد میں۔ اب وہ بعض موارد جو مجھے لگتا ہے کہ اگر دوسرے بندے کے زندہ رہنے کا یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ فائدہ ہے دین کو یا معاشرے کو زیادہ فائدہ ہے تو اس صورت میں کیا ایثار کرنا جائز ہوگا۔ فرض کریں اس کی عمر ختم ہو چکی ہے، بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، اس کی جو ہے وہ زیادہ ہمت ہے، وہ زیادہ آگے مدد کر سکتا ہے، اس صورت میں اگر الٹ ہو، فرض کریں کہ یہ جو ہے وہ خود جوان ہے اور جس کو وہ بچا رہا ہے وہ بیچارہ بوڑھا ہے، اپنے مہینے بعد سے ایسے ہی فوت ہو جانا ہے، تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ ایثار کرنے میں کیا ہو جائے گا، اشکال ہو جائے گا یقیناً۔ تو بہرحال بعض موارد کی یہاں پہ تفصیل نہیں دی کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ایسے ہوں گے۔ اگلا مسئلہ کہ اذا لم یکن اضطرار ای منہما بحد الہلاک او ما بحکمی، اگر ان دونوں میں سے ہر ایک کی مجبوری جو ہے وہ اتنی نہ پہنچے کہ جو ہلاک یعنی موت کی حد تک ہو، یا جو موت کے حکم میں ہے یعنی جو موت کے قریب تر بیماری ہوتی ہے وہاں تک نہ پہنچے، تو لم یجوز للغیر اخذ طعام المالک قہرا علیہ۔ تو یہاں پہ جو اب غیر ہے، غیر سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ جس کے پاس کھانا نہیں ہے، وہ دونوں مجبور ہیں تو دونوں مجبور، تو اس غیر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ مالک سے جو ہے وہ کھانا زبردستی لے لے۔ ہم بھی زبردستی کیوں کہ بھوک لگی ہوئی ہے، ہم کہ مر جاتے، کہتے نہیں مرتا تو نہیں، بس کیا کوئی بیماری لگ جاتی، نہیں بیماری بھی نہ لگتی، پھر کیوں چھینے؟ یہاں پہ چھیننا جائز نہیں ہے۔ کما لم یجب علی المالک بذل، اور یہاں پہ مالک کے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اسے کھانا عطا کر دے۔ ہاں نام یرجل ہو ایثار الغیر علی نفسی، ہاں اس کے لیے جو ہے وہ ترجیح ہے، ترجیح یعنی بہت اچھی بات ہے کہ اگر یہ دوسرے کو کیا کرتا ہے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہے تو یہ زبردست بات ہے، اور سیرت اہل بیت علیہ السلام یہی ہے کہ خود بھوکا رہتے تھے اور دوسروں کو کیا ہے کھلا دیتے تھے، تو یہ زبردست بات ہے کیونکہ یہ موت کا خطرہ نہیں ہے، نہیں مرے گا تو نہیں، ٹھیک ہے، جب موت کا خطرہ ہو تو وہاں پہ یہ بحث آتی ہے، تو یہاں موت کا خطرہ کسی کو نہیں ہے، تو ایثار یہاں پہ اچھی چیز ہے۔ اذا اختص المالک بالاشراف علی الہلاک او ما بحکمی، اگر صورتحال یہ ہو کہ جس کے پاس کھانا ہے، مالک ہے، وہ جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے یا جو مرنے کے حکم ہے، سخت قسم کی بیماری، اور دوسرا بندہ مرنے کے قریب نہیں ہے، تو پھر تو کہتے ہیں کہ حکم واضح ہے کہ لم یجوز لہ ایثار الغیر لانقاذہ مما دون ذلک، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر کو کیا کرے جی ایثار کر دے، یعنی غیر کو اپنے اوپر مقدم کرے، مما اس چیز کے ذریعے سے کہ دون ذالک جو اس سے کیا ہو کم ہو، ٹھیک ہے، یعنی لم یجوز لہ ایثار الغیر لانقاذہ مما دون ذالک، یعنی وہ جو غیر ہے اس کا جو اضطرار ہے وہ مالک کے اضطرار سے کم ہے، دون ذالک کی تعبیر ہوگی، دون ذالک نے اس سے کم ہے، لم یجوز لہ ایثار الغیر لانقاذہ مما اس چیز میں سے کہ ما دون ذالک جو اس اضطرار سے کیا ہے کم ہے، یعنی بظاہراً اس کا یہی مطلب بنے گا، مزید آپ غور کریں۔ وَإِنْ انعکس، اور اگر صورتحال الٹ ہو کہ جو مالک ہے وہ مرنے کے قریب نہیں ہے، دوسرا مرنے کے قریب ہے، پھر تو واجب الایثار، پھر تو واضح ہے کہ ایثار کرنا واجب ہے، اگرچہ عوض کے ساتھ ہو، جیسے کہ یہ بات پہلے گزر چکی ہے، شروع میں مسئلہ یہی چل رہا ہے نا کہ ایک بندہ مرنے والا یا مرنے کے قریب اور اس کے پاس پیسہ ہے، یہ تو نہیں مرنے والا، ٹھیک ہے، پھر تو واجب ہے کہ یہ دوسرے کو کیا ہے دے دے، عطا کرے، اگرچہ عوض کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اذا سر الی طعام وکان موجودا عند اکثر من واحد، ایک بندہ کھانے کی طرف محتاج ہے اور وہ زیادہ بندوں کے پاس موجود ہے، تو اب 4-5 بندے ہیں، کھانا تو اس نے ایک ہی کھانا ہے، ایک ہی بندے کا، اب کتنوں کے اوپر واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ واجب علیہم بذلہ کفایتاً، تو ان سب کے اوپر واجب کفایہ ہوگا کہ وہ کیا کریں جی بذل طعام کریں، کھانا دے دیں، ما اجتماع شرائط الوجوب بنسبت الی کل واحد، جبکہ جو وجوب کی شرائط ہیں وہ بھی ہر ایک کی نسبت سے کیا ہے پوری ہوں، یعنی ان میں سے کوئی بھی مرنے کے قریب نہ ہو، بالغ عاقل ہو، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَامَ بِهِ وَاحِدٌ، اگر ان میں سے ایک نے بھی یہ اقدام کر دیا، بذل طعام کر دیا، تو ساقط عن غیرہ، تو پھر دوسروں سے کیا ہو جائے گا ساقط ہو جائے گا وجوب بذل طعام للمسر الیہ لانقاذ نفسی من الہلاک او ما بحکم لا یختص بالمسر المؤمن بل یشمل کل ذی نفس
محترمتن، یہ جو کہتے ہیں کہ جی دوسرے کو بچائیں کھانا دے کر، کوئی چیز دے کر، تو دوسرا کیا ہے، مومن ہو کافر ہو، کیا ہے کہتے ہیں یہ خاص نہیں ہے حکم، لا یختص خاص نہیں ہے بالمضطر المومن کہ جو مجبور ہے وہ مومن ہو، اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ شامل ہے ہر وہ ذی نفس کہ جس کا نفس کیا محترم ہے، ہر وہ انسان کہ جس کا خون بہانا جائز نہیں ہے، یعنی واجب القتل کے علاوہ، واجب القتل کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس کے اندر کیا ہے آ جائیں گے، اور ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے بچانا کیا ہے ضروری ہو جائے گا۔ اچھا جی، اذا دار امر المضطرین، نہیں، اذا دار امر المضطر بین الاکل من المیتۃ مثلا واکل طعام غیرہ، اب یہاں پہ معاملہ یہ دائر ہو گیا کہ ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو وہ مردار کھا لے، ٹھیک ہے، مردار اسے مل سکتا ہے، یا جو ہے وہ حلال کھا لے لیکن حلال اس کے پاس ہے ہی نہیں، اور وہ کب ہو سکتا ہے کہ اکل طعام الغیر، وہ دوسرے کا کیا کھانا کھائے، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک بندہ مرنے کے قریب ہے اور اس کے پاس ایک مری ہوئی مرغی ہے فرض کریں، اور ایک بندے کی جو ہے وہ روٹی یا کچھ چاول وغیرہ پڑے ہیں، تو اب کیا کرے، وہ مری ہوئی مرغی کھائے اور اس کی امانت بچائے یا اس کی امانت سے کیا پیسہ اٹھائے، تو فحال یجوز له اکل المیتۃ، کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مردار کھا لے، اذا کان المالک و غائباً، اور جب مالک جو دوسری چیز کا جو مالک ہے وہ غائب ہے، وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ، فلم یتیسر له، اور اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ الاستئذان منہ فی اکل طعامہ، کہ وہ اس کا کھانا کھانے کے لیے اس سے اجازت لے، تو کیا یہاں پہ ممکن ہے کہ مردار کھا لے، او یلزمہ تقویم طعام علی نفسی والاکل منہ دون المیتۃ، یا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ طعام کی کیا لگائے، قیمت لگائے، اپنے کو قیمت لگائے کہ اتنے کے بنتا ہے کھانا اور میں اتنے پیسے کیا مالک کو دوں گا، والاکل منہ، اور پھر اس سے کھا لے لیکن دون المیتۃ، مردار نہ کھائے، اب کیا کرے، اور اسی طریقے سے یہی سوال ہوگا کہ مردار کھا لے یا حلال کھائے کسی اور کا، یہی سوال کہاں پہ ہوگا کہ اذا کان المالک حاضراً، کہ مالک حاضر ہے، فہل یجب علیہ بذل طعامہ لہ، کیا اس مالک کے لیے واجب ہے کہ اپنا کھانا اسے دے دے، ام یسع الامتناع من البذل لیسر الی اکل المیتۃ، یا اس کے لیے ممکن ہے، یعنی اس سے اجازت ہے کہ وہ انکار کر دے، من البذل، اصل بذل ہونا چاہیے، کہ بذل یعنی دینے سے انکار کر دیں، تاکہ لیسر الی اکل المیتۃ، تاکہ یہ کیا ہے جی مجبور ہو جائے وہ کس کی طرف، مردار کھانے کے اوپر، ٹھیک ہے، ام یسعہ الامتناع من البذل، یہ امتناع من البذل کی اسی کی بات ہوگی کہ یہ جو مالک ہے اس کے لیے کیا جائز ہے کہ یہ بذل کرنے سے، ٹھیک ہے، خرچ کرنے سے انکار، وہ کہے کہ تمہارے پاس مردار موجود ہے وہی کھا لو، تم ویسے ہی کیا مجبور ہو، میں نہیں دیتا اپنا کھانا۔ الصحیح هو الجواز فی الاول وعدم الوجوب فی الثانی، صحیح یہ ہے کہ پہلی صورت میں جواز ہے، پہلی صورت کیا تھی کہ کیا میتہ کا کھانا جائز ہے اگر مالک غائب ہے، تو کہتے ہیں ہاں جائز ہے، کسی اور کی امانت پڑی ہے وہ اس میں تصرف نہ کرے اور میتہ کھا لے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے مردار کھانا، جائز ہو جائے گا۔ وعدم الوجوب فی الثانی، اور جو دوسرا ہے اس میں بھی کیا ہے کہ مالک کے لیے بھی واجب نہیں ہے کہ اسے دے، ٹھیک ہے، مالک کہہ سکتا ہے کہ تم مر رہے ہو، تمہارے لیے تو مردار کھانا بھی جائز ہے، میں تمہیں کیا کھانا نہیں دیتا، تو مالک کے لیے بھی واجب نہیں ہے بذل کرنا، تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ مجبور کے لیے تو مردار کھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ اذا کان المالک غائبا حین حصول الاضطرار، اگر مالک جو ہے وہ غائب ہے اور یہ بندہ کیا ہے مضطر ہو گیا، حصول اضطرار ہو گیا، ولم یمکن الاتصال بہ، اس کے ساتھ رابطہ بھی ممکن نہیں ہے، اس کے وکیل کے ساتھ، اس کے ولی کے ساتھ کہیں بھی رابطہ ممکن نہیں ہے، فللمضطر ان یرفع اضطرارہ، تو پھر مضطر کو یہ آپشن ملتا ہے، یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنے اضطرار کو رفع کرے، کون سا اضطرار، وہ جو موت کی طرف لے کر اسے جا رہا ہے، اسے کیسے رفع کرے، کہ بالاکل من طعامہ، کہ اس کے کھانے سے کھا لے، لیکن بعد تقدیر ثمن ہی، اس کی قیمت پہ کیا ہے پہلے لگا لے کہ کتنی قیمت بنتی ہے، وہ جعل فی ذمتہ، اور اس کی قیمت کو اپنے ذمہ پہ قرار دے، یعنی یہ نیت کرے کہ اس کی اتنی قیمت بنتی ہے، یہ میرے ذمہ پہ ہوگی اور میں کیا کھا رہا ہوں، اور ولا یکون اقل من ثمن المثل، اور جو قیمت لگائے وہ بھی ثمن مثل سے کم نہ ہو، جو بازار میں ریٹ چل رہا ہے اس سے تھوڑا ریٹ نہ لگائے، جو اس کا ریٹ بنتا ہے وہی ریٹ لگائے، اور احتیاط لازم کیا ہے کہ المراجعۃ الی الحاکم الشرعی لو وجد، اگر یہاں پہ حاکم شرعی موجود ہو تو اس کی طرف رجوع کرے، وہ معدمی، اور اگر حاکم شرعی موجود نہیں ہے تو کم از کم عادل مومنین کی طرف رجوع کرے اور انہیں بتایا کہ بھی فلاں کا جو پیسہ ہے میں اٹھانے لگا ہوں،
تم لوگ جو ہے وہ مجھے اجازت دے دو یا تم لوگ گواہ بن جاؤ، رجوع کریں ان کی طرف۔ اچھا جی، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، اس ٹائم پہ کوئی بھی نہیں ہوتا جب مرنے کے ایشو ہوتے۔ اگلا مسئلہ کہ التفاصیل المتقدمہ فی الاصرار الی طعام الغیر، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کے کھانے کی اسے ضرورت پڑ جاتی ہے، مجبور ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تفاصیل جو ہیں تجری فی الاصرار الی غیر طعام، یہ کھانے کے علاوہ بھی یہ تفاصیل جاری ہوں گی، اسے کھانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اسے دوسرے کے اموال کی ضرورت ہے۔ وہ دوسرے کے اموال کیا ہو سکتے ہیں؟ دوائی بھی ہو سکتی ہے، دوائی کی بڑی مثال ہے۔ سیاب کپڑے ہو سکتے ہیں، اس کو کیا ہے کمبل ضرورت ہے، کپڑے ضرورت ہیں۔ سلا اسلحہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے گھر پہ ڈاکو نے حملہ کیا ہے، اس سے اسلحہ چاہیے، دوسرے کا اسلحہ پڑا ہوا ہے۔ وہ نہ بھی جیسے ہر وہ چیز، ہر وہ چیز یعنی ففی کل مورد، ہر وہ مورد کے اتصرف یہ شخص ہو کہ جس میں ایک بندہ مجبور ہو جاتا ہے کہ الا التصرف فی مال غیر ہی، کہ دوسرے کے مال میں تصرف کرے، لحفظ نفس ہی، اپنی جان کی حفاظت کی خاطر، او عرض ہی من الاغتصاب، یا اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر، کوئی اس کے اوپر حملہ نہ کر لے، ونحوی، یا اس جیسے جو موارد ہوتے ہیں اپنے مال کی حفاظت کی خاطر، تو یجب علی المالک مع حضور ہی، تو اگر مالک حاضر ہو، موجود ہو وہاں پہ، تو وہاں پہ مالک پر واجب ہو جاتا ہے کہ الترخیص له بالتصرف فیہ، کہ اسے اجازت دے کہ وہ اس کے مال میں تصرف کرے، بما یرفع اسرارہ، ایسا تصرف کہ جس کے اس کے اسرار کیا ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اب یہ وہ اجازت دے، چاہے بے عوض اجازت دے یا بغیر عوض کی اجازت دے، وہ تفصیلات وہی ہوں گی پہلے والی۔ وجود للمستر مع غیاب المالک، اور اگر مالک موجود نہیں ہے تو پھر مستر کے لیے جائز ہوتا ہے کہ التصرف فی مال ہی، کہ وہ اس کے مال میں تصرف کرے، لیکن کتنا؟ بقدر ضرورت، جتنی سی ضرورت ہے، اور ساتھ کیا ہے معظمان العوض، جو اس کا عوض بنتا ہے اس کی ضمانت بھی کیا ہے، لے گا۔ اذا توقف صیانت الدین الحنیف واحکامہ المقدسہ، جب دین حنیف کی حفاظت اور اس کے مقدس احکام کی حفاظت موقوف ہو جائے۔ اسی طریقے سے وہ حفظ نوامیس المسلمین، ناموس کی جمع نوامیس آتی ہے، یعنی عزت اور آبرو، کہ مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت، و بلادہم، اور ان کے شہروں کی حفاظت، یہ موقوف ہو جائے کس بات کے اوپر؟ کہ اعلیٰ انفاق شخص، کہ کوئی ایک بندہ خرچ کرے، او اشخاص، یا بہت سارے لوگ خرچ کریں، من اموالہم، اپنے اموال سے، تو واجبہ، تو یہ خرچ کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ یعنی ہم یہ فرض کرتے ہیں، جس طرح دین کا علم واجب بیانی ہو جاتا ہے، کہ مدرسہ بنانا ضروری ہے، اگر مدرسہ نہیں بنے گا تو اس علاقے میں جو ہے وہ نہ کوئی دین کا نام لے گا، سارے لوگ جو ہے وہ بے ایمان ہو جائیں گے، ان کے عقائد خراب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، احکام دین کی پاسداری نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ مدرسہ بنے گا، ادھر مولانا صاحب ہوں گے، طلاب پڑھیں گے، تو پھر یہ معاشرے میں کیا ہے، دین باقی رہے گا۔ ایک بندے کو واضح نظر آ رہا ہے بھئی اگر یہ طلاب نہیں پڑھیں گے، مدرسے کے یہاں پہ قیام نہیں ہوگا، تو یہاں پہ جو ہے وہ دین کا سسٹم کیا ہے، سارا ختم ہو جائے گا، بے دینی کیا ہے، پھیل جائے گی۔ تو اب اگر مدرسہ بناتے ہیں، طلاب کو رکھتے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے انہوں نے مزدوریاں تھوڑی کرنی ہیں، انہوں نے تو پڑھنا ہے سارا دن، ان کے لیے ٹیچر چاہیے۔ اب معاشرے کے اوپر واجب ہے ہر بندے کے اوپر کہ وہ کیا کرے، خرچ کرے، ان کو عطا کرے، خرچ کرے، تاکہ اس کے دین کی کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے۔ بالکل یہی قانون کہاں پہ چلتا ہے؟ کہ جو جہاد کے لیے لوگ جاتے ہیں، مجاہدین کے اوپر کیا ہے، خرچ کرنا۔ تو یہ مجاہد کیا دو طرح کے ہیں، یہ قرآن مجید میں جو آیت بھی موجود ہے کہ وہ لوگ کہ جو زمین میں چل پھر کے کما نہیں سکتے، اور احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، تو اللہ کے راستے میں جو محصور ہو کے رہ گئے ہیں، کہ جہاں پہ قرآن نے حکم دیا خرچ کرنے کا، ان افراد میں جو ہے یہ طلاب اور علماء بھی کیا ہے، شامل ہیں۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ یہ طلاب اور علماء ہوں گے تب جو ہے وہ احکام، عقائد، اس جیسی چیزیں جو ہیں وہ لوگوں میں پھیلیں گی، اور دین کا کیا ہے، دفاع ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ بے دین ہونے سے کیا ہے، بچیں گے۔ اچھا، یہ جو خرچ کرنا ہے، یہ خرچ کرنا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں کچھ لیا جاتا ہے؟ کہتے نہیں، وَلَيْسَ لِلْمُنْفِقِ فِي هَذَا السَّبِيلِ أَنْ يَقْصُدَ الرُّجُوعَ بِالْعِوَضِ عَلَىٰ أَحَدٍ، یہاں پہ جو خرچ کرنے والا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ أَنْ يَقْصُدَ الرُّجُوعَ بِالْعِوَضِ، کہ وہ کیا کرے گا جی، اپنے پیسہ واپس لے گا، پیسہ دیا ہے تو اس کے بدلے میں کچھ لے گا، چینی گندم وغیرہ دی ہے، اس کا عوض لے گا، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی کے اوپر اسے یہ حق نہیں ہے، یعنی وہ کہے کہ میں دے رہا ہوں، مدرسے کے پرنسپل مجھے واپس کریں گے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَيْسَ لَهُ، اور اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہوتا کہ مطالبۃ احد بعوض ما بذلہ فی هذا المجال، کہ اس مجال میں اس نے جو بھی خرچ کیا ہے اس کا عوض کیا کسی سے طلب کرے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوتا، بلکہ سب کے لیے یہ کیا خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔